العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى فرجه. آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں. بابرکت روز جمعہ کا دن، بابرکت ساعتیں، عصر روز جمعہ، دعائے قبولیت دعا کا وقت ہے. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، اس نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے محمد و آل محمد سے منسلک کیا اور ان کے ذکر کی توفیق دی. خداوند کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین سے جوڑ دیا. جیسے فارسی شاعر کا ایک وہ مصرع ہے کہ یہ حسین کون ہے جس نے سارے زمانے کو دیوانہ کیا ہوا ہے. واقعی امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہی ہے. خدا کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں امام حسین کی حرارت کو رکھا، امام حسین کی محبت کو رکھا. ہمارے دل میں وہ حرارت رکھی ہے کہ جب امام حسین کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں، دل منقلب ہو جاتا ہے. یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے اور شاید ہم احساس کرتے بھی ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کرم خدا کا ہم پر ہے کہ ہمیں خدا نے حسین والا بنایا ہے. شاید اس دنیا میں ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ حسین والا ہونا کتنی بڑی چیز تھی. جیسے آغا پناہیان کی، میرے خیال سے شاید کسی اور کی، لیکن شاید آغا پناہیان کی بھی ایک بات تھی نا کہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں گم جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کبھی آف ٹریک بھی ہو جاتے ہیں. اور جیسے ایک ٹیچر ہے، جب ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے، کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اگر ٹیچر اسٹرکٹ ہے تو وہ تو ڈانٹ دے گا، لیکن اگر ٹیچر مہربان ہے تو وہ اس بچے کے قریب آئے گا اور کہے گا کیا ہوا، تم سن کیوں نہیں رہے ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہے، دھیان کیوں نہیں دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا امام حسین ایسے ایک مہربان استاد کی طرح ہیں کہ اگر ہمارا فوکس تھوڑا سا آؤٹ ہونے لگتا ہے، ہم تھوڑے سے گمنے لگتے ہیں اس دنیا میں، تو امام حسین اس مہربان ٹیچر کی طرح آتے ہیں اور ہمارے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس ٹیچر کی طرح، اس مہربان استاد کی طرح کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، مجھ پر توجہ کرو، میں ہوں نا، میں تم سے تمہاری ہر مشکل لے لوں گا. تو یہ اتنا خوبصورت یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے امام حسین جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا مشکل ہے، میں ہوں نا، مجھے دے دو اپنی ساری مشکلیں، میں ہوں. تو یعنی امام حسین کی نظر اتنی جاذبیت رکھتی ہے، ان کا یہ کرم، ان کی یہ توجہ. ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہماری توجہ کو پھر سمیٹ لیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں. یعنی یہ وہ توجہ ہے، یہ وہ امام حسین کی نظر ہے کہ جو قاتل تک اوائڈ کر رہا تھا. کہ جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین میں شمر سے پہلے بھی جو آتے رہے تو امام نے کہا میری طرف آؤ، سنو میری بات، اور شمر کو بھی یہی کہا. تو وہ جیسے مصائب میں سنتے ہیں کہ شمر نے امام حسین کے چہرے کو پھیر دیا تھا، تو یعنی وہ اس نگاہ حسین کو فیس نہیں کر رہا تھا. یعنی اتنی جاذبیت ہے امام حسین علیہ السلام میں، اس قدر امام حسین اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ کیسے، یعنی ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ادھر ادھر فکروں میں، پریشانیوں میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، الجھنوں میں. لیکن کچھ دن ہوتے ہیں ہمارے اندر تشنگی آتی ہے، بہت دن سے کوئی مجلس نہیں ہوئی،
یہ تشنگی کیا ہے؟ یہ شاید امام حسین کا یوں آنا ہے، ہمارا چہرہ پکڑنا ہے کہ دیکھو نا میری طرف، توجہ کرو، اور ہمیں لگتا ہے یہ وہ حسینی نگاہ ہمیں مل گیا، اور یہ یعنی اس سے بڑا سکون کیا ہو سکتا ہے کہ امام حسین آپ کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے شہید مطہری کہتے ہیں، اور یہ باتیں بہت دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں، جیسے شہید مطہری بھی کہتے ہیں کہ کربلا کے جو ہے وہ دو صفحے ہیں، ایک اتنا روشن ہے کہ جس میں انسان سوچ سوچ کے افتخار کرتا ہے، لیکن ایک صفحہ جو ہے وہ اتنا سیاہ ہے کہ جہاں پر انسانیت جو ہے وہ شرم سے جھک جاتی ہے۔ اور لیکن ہم دونوں صفوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں امام حسین کی زندگی کے دونوں زاویوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم امام حسین کی پانی کی پیاس کو دیکھتے ہیں تو ہم امام حسین کی لقاء اللہ کی پیاس کو بھی دیکھیں۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے حل من ناصر کی آواز کو سن رہے تو امام حسین کی اس مناجات کی، اس تسبیح کی، اس تکبیر کی آواز کو بھی سنیں، اس لا حول ولا قوت کی آواز کو بھی سنیں۔ جب ہم امام حسین کا چھپ چھپ کے لاشوں کو اٹھانے پر روتے ہیں تو ہمیں امام حسین کا خدا کی بارگاہ میں رکوع میں سجدے میں جھکنا بھی، ہم اس پر بھی غور و فکر کریں کہ امام حسین کی ذات کو صرف کربلا کے مصائب تک محدود نہیں کرے، امام حسین بہت کچھ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں، ان کی نگاہ کو محسوس کریں، ان کے کلمات کو پڑھیں، ان کی حرکات کو دیکھیں۔ ہم دیکھیں کس طریقے سے امام حسین کہ جب ہم امام حسین کی طرف توجہ کرتے ہیں تو امام ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں رب حسین کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہم صرف محدود نہیں کر دیں کہ امام حسین کربلا میں سے مشکلات، مسائب، بے شک وہ بہت بڑا پہلو ہے ان کی ذات کا، لیکن بس یہاں تک ان کو محدود نہیں کریں، کربلا کے اس دوسرے زاویے پہ بھی ہم غور و فکر کریں، امام حسین کی ذات کے مختلف زاویوں پہ ہم غور و فکر کریں، اور ان سے ہم صرف مصائب تک محدود نہیں کریں، ان سے معنویت لیں، ان سے معرفت لیں، اپنے دل کو ان کی باتوں سے، ان کے کلمات سے روشن کریں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے دعائے عرفہ ہے، ہم اس کو محدود نہیں کر دیں روز عرفہ کے لیے، اس کو سال بھر پڑھیں۔ یعنی جیسے اب ہم آپس کی بات ہے نا، جیسے ہمارے پاس ڈیلی روٹین ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ ہر روز کس کس معصوم سے منسوب ہے، تو ہم منسوب کریں اس دن کا کچھ حصہ اس معصوم کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں۔ اگر پیر کا دن امام حسین کے لیے ہے تو امام حسین کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھیں، دعائے عرفہ کھولیں، کہ مولا آپ پڑھیں میں سنتی ہوں، آپ مجھے سمجھائیں۔ امام علی کی سنڈے کا دن ہے، امام علی کا ہے تو بیٹھیں، کبھی نہج البلاغہ لے کے، کبھی صحیفہ الویہ لے کے، یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی امام کی دعا لے کے، یعنی ایک ایفرٹ دکھائیں کہ مولا آج آپ کا دن ہے، زیارت تو پڑھ رہی ہوں لیکن آپ کے ساتھ وقت بھی گزار رہی ہوں، تو مولا ہمیں واقعی پڑھائیں گے، مولا ہمیں ان سطروں کے درمیان کی جو باتیں وہ ہمیں محسوس کرائیں گے۔ جیسے ابھی دعائے عرفہ میں امام بیان کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے میری خلقت کا ارادہ کیا، اور تو نے مجھے وجود دیا، اور تو نے میرے وجود کو، مجھے خلقت سے پہلے تو نے مجھ سے محبت کی، امام نے اس بات پر شکر ادا کیا۔ پھر امام یعنی تو نے مجھے محفوظ رکھا، تو نے مجھے صلبوں سے گزارا، مجھے رحموں سے گزارا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج فلسطین میں پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، پورے جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ دو بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے سے بچے تبدیل کر رہے ہیں کہ میرے پاس 4، تمہارے پاس 4، تمہارے 2 بیٹے میں رکھوں، میرے 2 بیٹے تم رکھو، کہ تاکہ اگر ہم میں سے کوئی بھی جائے تو کسی کی نسل چلتی رہے، یعنی لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو امام حسین کہہ رہے ہیں خدا تو نے مجھے چلایا، میں آدم سے چلی اور تو نے مجھے صلبوں سے، رحموں سے گزارا، اور تو نے پھر مجھے محفوظ رکھا اس زمانے کے لیے کہ تو نے مجھے میری ماں کے رحم میں ڈالا، اور اس خدا کی یہ محبت تھی۔ اور پھر تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے رشد دیا، تو نے مجھے عقلی طور پر کامل بنایا، یعنی تو نے مجھے کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہیں دیا، تو نے مجھے جسمانی طور پر ہر طرح سے تو نے مجھے خلق کیا، کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ پھر امام بیان فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے مختلف طریقوں سے کلام کیا، اور بہت خوبصورت کلام خدا کا بہت خوبصورت ہے، یعنی خدا کس طریقے سے ہم سے کلام کرتا ہے، اسی میں آتا ہے الہمتنی معرفت، کہ خدا تو نے اپنی معرفت کا الہام دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کلاس میں جو ہے وہ مناجات امام سجاد کی ہم بات کریں تو اس میں اس کا سٹارٹ ہی ہے کہ خدا تو مجھے اپنی اطاعت
تو مجھے الہام کر کے میں تیری اطاعت کروں، یعنی تو میرے دل میں یہ بات ڈال کے میں تیری اطاعت کیسے کروں، ہاں تو میری اطاعت کر، تو مجھے الہام کر، یعنی میں اندر سے میرے اندر یہ چیز تو ڈال کے میں تو کیا کرنا چاہیے. تو خدا الہمتنی معرفتک، تو اپنی معرفت کا تو نے مجھے الہام کیا، یعنی کہیں نہ کہیں مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں تو ہے، تو نے یہ الہام میرے اندر ڈالا ہے، اور پھر تو نے اپنی حکمت کے عجائب سے مجھے حیران کر دیا. اب جسے علی بھائی کی نیت سے اگر یہ ہے تو اس دن آنٹی بتا رہے تھے کہ جب ڈاکٹر نے ان کو کھولا تو ایک ہڈی ان کے ہاتھ میں آ گئی. اس نے کہا ان کا جو میں نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ برا حال ہے جو MRI میں آیا، مطلب اندر اتنا کچھ برا تھا. مطلب ایک انسان، ہم سوچتے ہیں ایک انسان کس طریقے سے اتنے گھنٹے کھڑے ہو کے انسان کو خدا نے اتنی فکر اور اتنی عقل اور اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ انسان کے جسم کی چیزوں کو سمجھتا ہے اور کہاں کس کو سیٹ کرنا ہے اور کہاں کیا لگانا ہے. یعنی عجائب ہے یہ. یعنی صرف ہاسپٹل جب جانا ہوا تو اسی میں ڈپارٹمنٹس کی لسٹ ہی پڑتی جا رہی تھی، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی نا. کتنی، ہاں کتنی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایک ہاسپٹل کے اندر ہیں. یہ سب ہمارے اندر چل رہا ہے بغیر کوئی شور کے، بغیر کوئی چیز، نہ کوئی الجھتا ہے. ہمارا تو 2 کیبل رکھے ہو جاتے ہیں، کتنی نسیں ہیں، کتنا کچھ ہے. یعنی کتنا خدا واقعی عجائب ہے یہ ساری جو ہمارے اندر خدا نے ڈالا ہے. نہ صرف یہ تو زمین اور آسمان میں کتنے عجائب ہیں. تو امام حسین ہمارا دھیان اس طرف لے کر آتے ہیں. پھر وَنَبَّهْتَنِي لِشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ، تو نے مجھے بیدار کیا کہ میں تیرا شکر بھی کروں اور میں تیرا ذکر بھی کروں. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں پھر ایک دم سے اللہ تیرا شکر ہے. جب ایسی کبھی کبھی ایک دم سے ریئلائزیشن ہٹ ہوتی ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی کون کر رہا ہے؟ خدا بیدار کر رہا ہے کہ دیکھو میں ہوں جو تمہارا سارا سسٹم چلا رہا تھا. مطلب اتنی ساری چیزیں امام حسین نے عرفائیں بیان کی، اور کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے ہدایت کی، تو نے یہ کیا، نبی بھیجے، سارا کچھ کیا. کیوں کیا؟ مطلب امام بیان کر رہے ہیں کہ خدا میرے معاملے میں کم پہ راضی نہیں ہوا. یعنی خدا نے ایک نعمت کے بعد دوسری، یعنی میری جہالت نے، میرے گناہ نے روکا نہیں خدا کو. جیسے ہم رمضان میں کہتے تھے نا فلم ارا مولن کریم، اس سے کریم مولا، اس سے کریم مولا کا. یعنی میں تو مجھ سے محبت کا برتاؤ کرتا ہے، میں تجھ سے بغض کا برتاؤ کرتی ہوں. جو ساری دعاؤں میں ساری باتیں تھیں کہ میں گویا تجھ پر کوئی احسان کر رہی ہوں. تو اور پھر امام اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے دعوت دی تو تو نے مجھے جواب دیا، جب میں تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا، اور جب میں نے اطاعت کی شکر تو نہیں، تو نے میرا شکریہ ادا کیا. یعنی خدا سے بڑا قدردان کون ہوگا؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ہمارا کام. خدا کہہ رہا ہے کہ یعنی جیسے ایک بچہ ہے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں چاہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرا دیں، ہم یہاں سے مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں گر نہ جائے. پھر جب وہ کچھ کرتا ہے چھوٹا سا، ہم کہتے ہیں آپ نے آج میری بہت ہیلپ کرائی. وہ چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ نے آج اتنا کام کیا، آپ نے میرے لیے اتنی ہیلپ کرائی. تو خدا ایسے قدردانی کرتا ہے، میرے بندے تو نے ایک اتنا سا عمل کیا، میں تجھے ملٹیپلائی بائی 10 تو کم سے کم دوں گا. نہیں خدا اتنا قدردان ہے کہ میں نے اطاعت کی، خدا تو نے قدردانی کی، تو نے مجھے عطا کیا. یعنی امام اپنے پورے وجود میں خدا کی محبت کو، خدا کے لطف کو، اپنے پورے نظام میں خدا کو محسوس کر رہے تھے. یعنی کاش کہ ہم دیکھ پاتے کہ جب امام یہ دعا پڑھ رہے تھے تو امام کس کیفیت میں وہ دعا پڑھ رہے تھے. جب امام اپنے پورے یعنی جو ہم پڑھتے ہیں کہ تو نے میرا آنکھوں میں رابطہ نور دیا، تو نے میری جبین میں اسرار و نقوش دیے، تو نے یہ کیا، تو نے سانس کی راہوں کو بنایا، تو نے وہ مقام بنایا جہاں میرے لب ملتے ہیں. مطلب اب صرف اس بات کو سوچتے ہیں اگر یہ لب کھلے نا، مطلب ہم کچھ نہ کر سکے، نہ کھا سکے، نہ بول سکیں. تو نے یہ امام نے اس کو بھی ایکنالج کیا کہ جہاں میرے لب ملتے ہیں، تو نے میری زبان کو حرکت دی، حرکت ہے تو لفظ نکلتے ہیں نا. تو نے میرے رگوں کو خلق کیا، میرے پردہ قلب کو خلق کیا، تو نے ایک ایک جوڑ بنایا، تو نے انگلیوں کے پوڑ کو بنایا، تو نے ہڈیوں کو، رگوں کو، گوشت کو، بال کو. یعنی اتنا کچھ امام نے ایکنالج کیا. یعنی امام اپنے پورے وجود میں
خدا کی اس حاکمیت کو, خدا کے نظام کو محسوس کر رہے تھے نعرہ اور ایکنالج کر رہے تھے. اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. حضرت سید الشہداء علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الہی آمین, الہی آمین. پوری ہونے کے لیے دو اللہم محمد صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اس دعا سے ہمیں امام حسین ہمیں وہ معرفت الہی کروا رہے ہیں کہ تم یعنی اکنالج کرو خدا کی نعمتوں کو تمہارے اندر, تمہارے باہر, تمہارے اطراف میں, تمہاری خلقت سے پہلے ہر وقت. اور پھر امام کہتے ہیں کہ میں فکر بھی کروں اور میں کوشش بھی کروں اور میں سارے زمانوں تک زندہ بھی رہوں اور میں کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میں نہیں ادا کر سکتا. ہاں, یہ اس دعا عرفہ میں یعنی اگر میں کوئی ایک جوڑ کا بھی یعنی اس میں سے شکریہ ادا کر سکوں اور سارا زمانہ میں کرتا رہوں تو بھی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ بالآخر تو نے نعمت دی ہے, میں ڈیزرو نہیں کری تھی اور تو نے عطا کیا. تو یعنی امام سکھا رہے ہیں کہ ہر جگہ خدا کو دیکھو, اپنے اندر اپنے باہر, ہر جگہ خدا کو دیکھو. اور پھر اسی میں امام بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے وہ خشیت عطا کر کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھنا, لیکن امام عام دیکھنا نہیں مانگ رہے. امام کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے, میں اس خشیت کو محسوس کروں کہ گویا شاید میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھا سکوں اور آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ خود ہی سکتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا کہ انسان جو ہے جب کوئی ایسی بہت ہی باہیبت باعظمت ہستی کے سامنے اگر جا کر بیٹھے, مثال کے طور پر کسی عالم کے سامنے یا رہبر کے سامنے چلا جائے یا آیت اللہ سستانی کے سامنے چلے جائے, تو جس طرح سے ہم ان کو دیکھیں گے وہ ایک الگ نگاہ ہوگی جس طرح سے ہم کسی اور کو دیکھیں گے. نہیں, نگاہ کا فرق کہتا ہے خدا میں مجھے میرے اندر وہ احساس ڈال کہ میں ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں اس حالت خشوع میں رہوں کہ میں ہر وقت, یعنی تو مجھے دیکھ رہا ہے, نہیں وہ تو کم لیول ہے, امام اس سے بڑا لیول مانگ رہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ جب میں اس بات کو احساس کروں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں ان سب چیز میں تجھے دیکھوں, میرے خون کی روانی میں تجھے دیکھوں, جب میرے لب کھلے میں تجھے دیکھوں, میری آنکھوں میں کوئی منظر آئے میں تجھے دیکھوں, میرے کان میں آواز آئے میں تجھے دیکھوں, یعنی میں اپنے پورے سسٹم میں, پورے نظام میں تجھے دیکھوں, اور پھر میں تیرے سامنے تسلیم کروں. اور اسی میں ایک لائن اسی دعا عرفہ میں آتی ہے نا کہ جس میں تو دیر چاہے اس میں میں جلدی نہیں چاہوں, اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں میں دیر نہیں چاہوں, کام کی ہے بات نا. کتنا یعنی کہ کبھی کبھی ہم مان تو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خیر ہوگا, لیکن ہماری اور خدا کی واچ میچ نہیں کرتی ہے. ہمیں لگتا ہے ہمیں ابھی مل جائے, لیکن خدا کے پلان میں جیسے ہمارے پاس ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے, ہم فون سے اسکرین شاٹ لیتے ہیں اس کو, اور ہماری نگاہ ایک اسکرین شاٹ پر ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, لیکن خدا کی نگاہ اس پوری ویڈیو پہ, ہماری پوری زندگی پر ہے, ہماری آخرت پر ہے. خدا کہتا ہے نہیں ابھی دے دوں گا تو وہ جو وہاں دینا ہے وہ نہیں ملے گا, تو میں تو جلدی نہیں چاہوں جس میں تو دیر کرو, اور اگر تو جلدی کرے تو میں نہیں کہوں نہیں ابھی یہ کام نہ ہو, نہیں میں راضی و رضا ہو جاؤں. پھر امام اس میں بیان کر رہے ہیں خدا میرے امور میں مجھے خود سے مستغنی کر دے, یعنی میرے امور تو سنبھال. نہیں, جب میں کوئی چیز کرنے پہ آتی ہوں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھ ساتھ تو ویسے بھی گڑبڑ کرتا ہے, لیکن جیسے تو میرے سارے امور اندر کے سنبھال رہے ہیں, ہم صرف غور کریں. ہاں, جیسے تو خدا نے ہم پہ رکھا ہوتا کہ آکسیجن کا انتظام تم اپنا کرو. کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے کس طریقے سے وہ سلنڈرز کے پیچھے خواری کی ہے, جس کو سانسوں کا اندر والا محفوظ کرے. ہاں سوچیں, جس کے بند ہوتی پریشانی شروع ہوتی ایسا ہے, ہی یہ ہوتا ہے کتنے نا, دیر کا ہے. کتنی دیر کا ہے واقعی. یعنی وہ کتنے نظام چلا رہا ہے خدا, تو میرے باقی نظام بھی میں تیرے اختیار میں, جیسے مولا بیان کرے کہ میں میرے امور میں تو سنبھال میرے امور کو, یعنی میری چاہتیں سب چیز پیچھے ہو جائیں اور میں تیری چاہتوں پہ راضی, جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے میں اس پہ راضی رہوں. لمے رضن بے قضائے و تسلیمن لے امری. اور یہی جو ہم جس آیت سے آغاز کیا, جو
آیت استرجا جس کو کہا جاتا ہے، کلمہ استرجا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب سارا فلسفہ یہ کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم خدا کے لیے، ہم اس کو بولتے ہیں ہم خدا سے ہیں، لیکن للہ تو خدا کے لیے ہوتا ہے نا، ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا نے ہمیں بنایا، ہمیں پلٹ کر اسی خدا کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو بہت سے مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں تھے اور امام حسین کو ہم نے کہا کہ استراحت کی اور مولا کی آنکھ لگ گئی تھی، اور اس وقت پھر مولا نے ایک دم سے اٹھ کر اس آیت کو پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میرا حقیقی مالک اللہ ہے، انا للہ، میرا حقیقی مالک اللہ ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب یہ پڑھا تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے مولا کو سوال کیا کہ بابا جان آپ نے اس وقت یہ کیوں پڑھا؟ تو امام حسین نے بیان کیا کہ میں سویا تھا اور میں نے مجھے ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو یعنی امام نے بتا دیا کہ اس میں بالآخر جو انجام موت ہے۔ تو جناب علی اکبر نے جو سوال کیا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یعنی کہ جناب علی اکبر جو ہے وہ بیان کریں کہ ہمارا مقصد جو ہے حق ہے، اگر ہم حق پر ہیں اور حق پر آگے بڑھ رہے ہیں، زندگی و موت و فرق نہیں پڑتا، اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم الہی راستے پر ہیں۔ شاید مطہری جو ہے وہ اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین نے یہ سنا کہ جب علی اکبر نے یہ بیان کیا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں اور فرق نہیں پڑتا، اگر ہم حق پر ہے تو ہم موت آ جائے، تو اس وقت شاید مطہری کہتے کہ امام حسین وجد کی حالت میں آ گئے، یعنی ایک سرور ملا ان کو، ایک کیفیت ان کی تبدیل ہو گئی کہ اطمینان تھا۔ اور جیسے علامہ نقن، میں نے کہیں پڑھا ابھی ریسنٹلی کہ علامہ نقن کہتے ہیں کہ میدان ہم بہت سی دلیل توحید کی لوگ علماء بیان کرتے ہیں، بہت کتابیں توحید کی لکھی گئی، لیکن علامہ نقن کہتے ہیں میرے لیے توحید کی بہت بڑی دلیل حسین کے چہرے کا اطمینان تھا۔ سبحان اللہ، حسین جو ہے وہ یہ خدا ہے، حسین کا چہرہ بتا رہا سبحان تھا۔ اللہ، ساری کتابیں، سارے جتنے بھی مکالمے وہ ایک طرف ہو جائیں، بس حسین کے چہرے کا اطمینان دلیل توحید تھی۔ تو توحید بچا یہ لی۔ امام حسین جو ہے کہتے ہیں کہ وہ وجد میں آگے، انہوں نے جناب علی اکبر کو دعا دی کہ خدا تجھے بہترین جزائے خیر دے اور ایک بہترین انعام ملے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے۔ یعنی کہ امام حسین جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر آپ کے یقین، آپ کی اس توحید، آپ کے اس اطمینان، آپ کے اس جذبے، آپ کے اس لقاء اللہ کے شوق کے آپ کو شایان شان انعام ملے خدا کی طرف سے۔ اور شاید جیسے جو یہ آیت تھی انا للہ کی، ایسا لگتا ہے کہ نگاہ علی اکبر میں قرآن کی وہ آیات سامنے تھی کہ جہاں پر خدا نے اس انا للہ کی آیت کو رکھا ہے، جہاں پر یہ انا للہ کی آیت ہے، کون کہتا ہے اس آیت کو؟ قرآن میں جہاں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے، وہاں پر خدا بند کریم بیان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کا امتحان دیں گے، خوف سے، بھوک سے، آپ کے اموال کے نقصان سے، آپ کے بچوں کے نقصان سے، آپ کے جان کے نقصان سے، آپ کے میووں کے، یعنی آپ کے فروٹس یہ ہوگے اور آپ کے دل کے میوے بھی جو ہیں، آپ کا ان سے امتحان لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بشر الصابرین، پھر صابرین کے لیے بشارت ہے اس میں۔ یعنی جناب علی اکبر نے جب یہ انا للہ سنا اپنے بابا کے زبانی، تو جناب علی اکبر کے سامنے شاید یہ آیتیں سامنے آ گئیں کہ انا للہ کون کہتا ہے؟ بشر الصابرین، کہ جس کو خدا بشارت ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو یعنی اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا بھی اگر ہم واقعہ دیکھیں، جب جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے آپ کو ذبح کرنا، جناب اسماعیل نے بیان کیا بابا جان آپ کو جو کہا گیا آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی وہ ایک
انشاءاللہ پائیں گے. لیکن علی اکبر ایک بلند درجے پر ہے, یہ فخر سبحان اللہ. اسماعیل ہے, یہ امام حسین فخر ابراہیم ہے. یہاں پر انہوں نے کہا نہیں وہ بشر صابرین, یہ صابرین کی منزل پر پہنچ گئے. اور جناب علی اکبر نے اپنی آمادگی کو ظاہر کر دیا کہہ کر کہ بابا ہم اکبر ہیں. اور پھر یعنی صابرین کون ہے کہ جب جن پر مصیبت آتی ہے, اذا اصابتہم مصیبت, جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. یعنی علی اکبر انا للہ کے فلسفے کو سمجھتے تھے کہ مالکیت اللہ کی ہے, حاکمیت اللہ کی ہے. بابا جان اگر حق پر ہے وہ اللہ کے جو رحیم ہے, وہ جو ظلم نہیں کرتا, وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے, یعنی وہ خدا کے جس سے صرف اور صرف خیر ملائے, اگر ہم اس کی طرف ہی پلٹ رہے تو فرق ہی نہیں پڑتا اگر موت آ جائے. یہ انا للہ کا کس قدر یعنی کس حد تک سمجھا ہوا جناب علی اکبر علیہ السلام نے. یعنی وہ حسین کے جو دعا عرفہ میں امام خدا کی مختلف نعمات کا شکر ادا کر رہے ہیں, ذکر ادا کر رہے ہیں, وہ حسین کے جو خدا تو نے مجھے بن مانگے اتنا کچھ دیا, تو نے یہ دیا یہ دیا, وہ حسین علی اکبر کے اس جملے کو سن کر وجد میں چلے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں, خوش ہو کر دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اکبر میرے پاس نہیں ہے تیرے لیے کچھ دینے کو, لیکن خدا تجھے جزائے جو تھی مجھے اس وقت جو خوشی دی ہے, جو تیری بات میں اتنا وزن ہے, جو تیرا توحید کا مرحلہ ہے, خدا تجھے اس پر جزائے خیر دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو اس آیت کو پڑھو, انا للہ و انا, تاکہ یاد آئے کہ ہم وہ اللہ جو ظلم نہیں کرتا, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. تم مصیبت سے گزر رہے ہو لیکن تم پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے تمہیں. اور شیخ مطہری کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ انسان کامل ہوتا ہے, وہ ہر طرح سے کمال پر ہے, ہر طرح سے. یعنی جذبات اور احساسات کے بھی پہلو جو ہے نا وہ امام میں عام انسانوں کے طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, وہ زیادہ احساسات رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ امام ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی جب ان کا بیٹا شہید ہوگا, نہیں, ان کو ہم سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی انسان کامل ہیں, ان کی محبتیں کمال پر ہیں, اور جس سے محبت کریں وہ بھی کمال پر ہے. یعنی ہمارے بچے تو ناقص ہیں, ہماری محبتیں ناقص ہیں, لیکن کجا حسین کجا علی اکبر, ہم موازنہ ہی نہیں کر سکتے نا. تو یعنی ایسا بیٹا جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے آتا ہے تو ایک ایسی چوٹ ہے جو ناقابل برداشت ہے, یعنی بہت سخت ہے. جناب علی اکبر اور جناب علی اکبر کے معاملے میں امام حسین نے کچھ ایسی چیزیں کی جو باقی شہداء کے لیے نہیں کی ہیں. اس حد تک سخت ہے امام حسین کے لیے جناب علی اکبر کا. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاتی ہوں, جیسے پیچھے پیچھے جانا, جیسے عمر سعد کو بددعا دینا, خدا تیری نسل کو قطع کرے. جیسے کہ اپنی داڑھی اپنے ہاتھ میں لے کے خدا سے التجا کرنا. یعنی یہ ایک مظلومیت کی ایک انتہا ہے جب ایک انسان اپنی داڑھی اٹھا کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. یعنی بہت مختلف چیزیں ملتی ہیں یہاں پر. یعنی اچھا, انسان جب جس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے باطن میں اس کی قلبی کیفیت کا اثر اس کے ظاہر پر کہیں نہ کہیں اس کے جسم پر آتا ہے, اس کے جسم میں اس کے قلب کی کیفیت کہیں نہ کہیں حاوی ہوتی ہے. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دمکتا ہے, چمکنے لگتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لیکن جب ایک انسان غم کی کیفیت میں ہو, کوئی اس کا پیارا دنیا سے جا رہا ہو, تو اس کا چہرہ مرجھانے لگتا ہے, اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے, اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شیخ مطہری کہتے ہیں بہت سخت تھا, یہ بہت سخت ہے کہ جب امام حسین سے جناب علی اکبر اجازت طلب کرنے آئے تو کہتے ہیں امام حسین نے ایسی نگاہ سے اکبر کو دیکھا کہ جو حسرت بھری نگاہ تھی, اور وہ امام حسین کی جو نگاہ تھی وہ آدھی بند ہو گئی تھی اس میں. یعنی کس حد تک وہ سخت تھا امام حسین کی دل کی کیفیت. اسی لیے جب امام صادق کی 2 دن پہلے روایت سے شہادت تھی, امام صادق کو جب کسی نے پوچھا کہ ایک باپ کے لیے خوشی کا موقع وقت کیا, تو امام نے کہا کہ جب اس باپ کا بیٹا جوان ہوتا ہے اور اس کی قد و قامت تک پہنچتا ہے, بیٹوں کی ماں ہے نا, اس بات کو احساس کریں گے, تو جب وہ اپنے بیٹے کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے باپ کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے. باپ یعنی شاید باپ جب دیکھتا ہے نا, اچھا ہماری نگاہیں مختلف ہیں, ماؤں کی نگاہیں مختلف ہوتی ہیں, مائیں جذباتی ہوتی ہیں, لیکن باپ کی نگاہ مختلف ہوتی ہے. باپ جو ہے نا دور اندیش ہوتا ہے. امام نے کیوں کہا ہوگا جب قد و قامت تک پہنچے اور چلتا ہوا دیکھے, کیونکہ
جب وہ چلتا ہے تو باپ بہت کچھ دیکھتا ہے اپنے بچے میں، اپنے بیٹے میں. جب اس کے کاندھوں پر اپنا بڑھاپا دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں اپنے خواب دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت کچھ دیکھتا ہے. باپ کی نگاہ ماں کی نگاہ سے بہت مختلف ہے. مطلب میں نہیں جانتی، جب امام حسین نے دیکھا تو کہا وہ حسرت سے دیکھا جناب علی اکبر کو. اور یہاں ملتا ہے کہ جب جناب علی اکبر الوداع کہا کہ تو امام نے کہا جاؤ پھوپھیوں سے بہنوں سے الوداع کرو. اور امام حسین باہر تھے خیمے کے، مولا اندر نہیں گئے تھے. جب علی اکبر وداع کے لیے گئے، جو بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، بیویاں علی اکبر سے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، ان سے چمٹی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا. امام حسین جب بہت دیر ہو گئی، بہت گریا بلند ہوا، امام خیمے کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں کہ اب علی اکبر کو جانے دو، فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَىٰ حَبِيبِ، اس کو اس کے حبیب کے پاس جانے دو. شاید تھوڑا سا خیال یہ جاتا ہے امام حسین کیوں نہیں گئے اندر. سب محرم تھے امام کے، اگر اندر چلے جاتے تو. لیکن شاید کہ اگر امام ہوتے تو وہ بیویاں کھل کر علی اکبر سے الوداع نہیں کرتی. ایک امام کی رسپیکٹ ہوتی. نہیں کہتے نا اس حد تک گریا ہوا گویا کوئی جنازہ کسی گھر سے نکل رہا. اکبر کی رخصت بہت مختلف رخصت ہے، اور ایک ایسی کشش تھی علی اکبر میں، یعنی ایسی کشش تھی کہ جب علی اکبر جانے لگے تو امام حسین غربت کا عالم یہ تھا کہ اس امام حسین نے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے خدا، یہ تیرے آخری رسول کا نواسا ہے. اللہ اکبر، یہ قرۃ عینی ہے، یہ ثمرۃ فؤادی ہے، یہ حسین کے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ حسین کے دل کا میوہ ہے. اے خدا اسے بھیجنا تیرے رسول کا مشابہ تھا، صورت میں سیرت میں یہ ساری باتیں کر دی کہ جب آپ رسول کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے. اس کے بعد جب علی اکبر کو مولا نے رخصت کر دیا اور علی اکبر آگے بڑھنے لگے تو یہ ملتا ہے کہ امام حسین پیچھے پیچھے جانے لگے، جو امام نے کسی کے لیے نہیں کیا تھا. مطلب شاید متاری لگتے ہیں کہ فارسی کا کوئی شعر تھا جس میں تھا کہ اس طریقے سے امام حسین علی اکبر کے پیچھے گئے اور ایسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ گویا حسین کی روح حسین کی جسم سے نکل رہی تھی. بہت سخت تھا امام حسین کے لیے علی اکبر کو بھیجنا. وقت آیا، علی اکبر نے کہا بابا جان آپ بیٹھ جائیے. مولا حسین گئے ٹیلے پر بیٹھے. علی اکبر نے کچھ دیر کی جنگ کی، واپس لوٹ کر آئے. جب واپس لوٹ کر آئے تو علی اکبر نے ایک گزارش کی، کہا بابا جان پیاس مارے ڈال دو، بابا جان میری ذرا بہت گرم ہو رہی، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو مجھے جنگ کے لیے طاقت ملے گی. اکبر نے کیوں مانگا یہ؟ کیونکہ اگر ہم جناب علی اکبر کی بچپنے کو پڑھیں، علی اکبر نے جب امام حسین سے کوئی بے موسم پھل کی خواہش کی تھی، امام حسین نے لا کے دیا تھا. جب انگور کا موسم نہیں تھا اور کہا تھا بابا جان انگور کا دل ہے، مولا حسین نے انگور لا کے دیے. کیوں؟ شاید اس احترام رسول میں، شاید وہ محبت جو امام حسین کو علی اکبر سے تھی کہ جب امام حسین کے دسترس میں نہیں بھی ہو بظاہر تو علی اکبر کے لیے امام حسین لے کر آتا. تو علی اکبر نے کہا، میرے مولا نے کہا اچھا اکبر تمہاری زبان میرے دہن پہ ڈال دو. علی اکبر نے واپس کھینچ لی اپنی زبان. میرے مولا نے کہا جاؤ تمہیں میرے نانا سے آرام. علی اکبر نے جا کر جنگ کی. مقتل لکھتا ہے کہ جب علی اکبر جنگ کر رہے تھے اور جانے کتنے جہنمیوں کو واصل نار کیا، پہلے حملے میں 120 کو کیا نہ جانے کتنے حملوں میں واصل نار کیا. شخص قریب آتا ہے، کہیں لکھا سر پر پہلے گرز مارا اور کہیں ہے کہ اکبر کے سینے پر نیزہ مارا گیا تو نیزہ اندر ٹوٹ گیا. علی اکبر کی تلوار گری، اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اب جب گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گھوڑا دشمن
بابا کے لیے بہت سخت ہے. اکبر نے بلایا نہیں, کہا بابا میرا سلام لے لیجیے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہا بابا جان نانا رسول اللہ آ گئے, کیونکہ علی اکبر جانتے تھے میں نے اپنے بابا سے پانی مانگا تھا, میرے بابا کے لیے بہت شوق تھا کہ مجھے پانی نہ دے سکے, تو اکبر نے کہہ دیا بابا جان نانا رسول اللہ پانی کا جام لے کر آ گئے. اکبر کا یقین یہاں پر نظر آتا ہے. اللہ اکبر, میرے مولا اکبر کے پاس ہی ہو گئے, کہا جاتا اکبر جیسے گرے حسین ابن علی ٹیلے سے گرے, جناب زینب درے خیمہ پر گری. اکبر کو میرے مولا نے آواز دی, اے بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. میرے آنکھوں کا نور چلا گیا. میرے مولا کچھ قدم چلتے, یا علی کہتے, پھر گرتے, پھر کچھ قدم چلتے. میرے علی اکبر بابا سے کہتے الیہ بابا میری طرف آئیے. مولا اپنے جوان کے پاس بیٹھے. اللہ اکبر, قلب حسین پر ہمارا سلام ہو. فقر ابراہیم نے اپنے آستینوں کھول دیا مصائب کو چھوڑتے ہوئے. علی اکبر سے کہا اکبر تمہارے ہاتھ میری گردن میں ڈالو, میں تمہیں لے کر جاؤں. اکبر ہاتھ سینے سے نہیں اٹھاتے, جانتے بابا کا دل نہیں دیکھ پائیں گے. میرے مولا نے اکبر کو زمین پر رکھا, دو زانو ہو کر بیٹھے. ابراہیم یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا, برچی پر ہاتھ رکھا, زمین کربلا لرز گئی. اکبر کی پرواز ہوئی, زینب خیمے سے باہر نکلی. میں پالنے والی ہوں, گودی میں ڈالوں گی. نہیں زینب واپس جاؤ, بچوں کو بھیجو. میرے مولا اکبر کے جنازے کو لے کر آئے, خیمے کے باہر رکھا. میرے مولا نے گریہ کیا. مقتل لکھتا مولا خیمے کے اندر گئے, زور زور کر رونے لگے. خیمے سے باہر آئے, اکبر اور قاسم کی لاش کے درمیان بیٹھے, ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار حسین غریب ہوگا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پروردگار, اے پروردگار, وہ ذکر کیا جو ذکر تجھے پسند ہے. اے پروردگار, روز جمعہ ہے, روز متوقع ظہور صاحب الزمان ہے. پروردگار, ہے پروردگار, انتقام کربلا کے لیے صاحب الزمان کو اذن ظہور عطا فرما. اے پروردگار, اے پروردگار, جو کسی مشکل میں, امتحان میں, آزمائش میں